بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ سے حضرت علی علیہ السلام کے واقعات بیان کریں گے۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام سے سوال۔ ایک بزم کے اندر علی علیہ السلام سے سوال ہوا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ وہ آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب سائل بدلا تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی خیرات بدلی، چونکہ حضرت علی علیہ السلام کبھی بھی سائل کو پرانی خیرات نہیں دیتے، اس لیے حضرت علی علیہ السلام کا جواب بھی بدلا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، سن کہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو غذا دانہ کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ دوسرا آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام مسکرائے اور کہا، تیرے لیے بھی نیا جواب ہے، سن، جو اپنی غذا کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنی غذا کو صرف نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ مجمع پر حیرانی چھائی اور ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خاموش کیوں ہو گئے؟ اگر اب بھی کسی کی تسلی نہیں ہو رہی تو سوال کرو۔ میں ابو طالب کا بیٹا علی تمہیں قیامت تک دعوت دیتا ہوں، تم یہی سوال دہراتے رہو، میں ہر دفعہ تمہیں نیا جواب دیتا رہوں گا۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی مولا کے پاس آیا اور عرض کیا، میں نے سنا ہے آپ کی جو تلوار ہے ذوالفقار، یہ پہاڑ کو بھی چیر دیتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مولا نے فرمایا، ہاں صحیح سنا ہے۔ اس نے کہا، مولا آپ اپنی تلوار دیں گے؟ میں آزما کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے اسے اپنی تلوار دی۔ اس شخص نے زور سے دیوار پہ ماری لیکن کچھ نہیں ہوا، تو اس نے مولا سے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ پہاڑ توڑ دیتی ہے لیکن دیوار تو ٹوٹی نہیں اس سے۔ مولا نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہیں اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں۔ ذوالفقار تبھی ذوالفقار ہے جب علی کے ہاتھ میں ہو، ورنہ یہ صرف لوہے کا ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک اور واقعہ۔ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام جنگ نہروان کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک نجومی مولا علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے علی، یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں، اچھا تم ستاروں کے حال جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں میرا کام یہی ہے، میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں، اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ یہ جنگ ہار جاؤ گے۔ مولا علی نے اس نجومی کو کہا، اچھا وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ اب وہ نجومی خاموش۔ مولا علی نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کا حال جانتا ہوں، یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تو تم اس کا حال بھی نہیں جانتے۔ مولا علی نے کہا، اچھا بتاؤ کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکت ظاہر ہوتی ہے؟ اب پھر وہ نجومی خاموش۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اس میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ نجومی خاموش۔ مولا علی نے کہا، تم آسمان کے تو کیا، زمین پر تمہاری نظروں کے سامنے جو چیز موجود ہے تم وہ نہیں جانتے۔ سنو اے شخص، میں علی علیہ السلام اب تجھے بتاتا ہوں کہ علی کی زندگی کی سب سے کامیاب جنگ یہ ہوگی، میرے 10 لوگ بھی اس جنگ میں شہید نہیں ہوں گے اور میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہروان میں مولا علی علیہ السلام کا کوئی ساتھی بھی شہید نہ ہوا تھا اور مولا علی کے مخالف کے صرف 9 آدمی بچے تھے۔
مولا علی علیہ السلام سے ایک مرتبہ موت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام سے کہا، یا علی مجھے بتائیں موت کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، آپ بتائیں میں یقین کروں گا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، سنو موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کی موت انسان کی زندگی ہو؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا، اچھا مجھے بتا جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی، ہمارے دل میں کسی دوسرے کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کوئی اجنبی جسے ہم جانتے بھی نہ ہوں، اکثر وہ ہمارے دل کو اتنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا قائم کرنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کیں اور تمام روحیں ایک جگہ جمع تھیں۔ وہاں پر جو روحیں ایک دوسرے کے بہت نزدیک تھیں، جب وہ دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں روحوں کے ملنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں اور فاطمہ سلام اللہ علیہا اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دال مسور صاف کر رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بات غور سے سنو، میں حکم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ اس مرد کے جسم کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے کہ جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز میں مشغول ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر کر دیجئے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ اور آخر میں مولا علیہ السلام کے بہت ہی خوبصورت الفاظ، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مل جل کر رہنے کی، آپس میں پیار محبت سلوک اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے۔ اور جو مومن و مومنات مسلم و مسلمات اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ پاک ان کے گناہوں کی بحق محمد و آل محمد بخشش فرمائے، آمین۔